والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی واجب الاحترام وزیت شام محسن اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل عظیم مذہبی اسکالر حضرت العلام مولانا مفتی محمد عابد نعیمی صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضہ اور انتہائی عزت و شان دلائق سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے برادر مکرم علامہ حافظ محمد عابد نعیمی صاحب زیدہ شرف ہو، صمیم قلب سے مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے آپ کی علاقہ کی اس مرکزی مسجد کے اندر ماہانہ درس قرآن کا اہتمام انتظام کیا، نہ صرف زبانی غلامی کیا بلکہ عملی طور پر آج اس کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے پاک حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ گرامی قدر حضرات، یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں بلا مبالغہ، اور قبلہ مفتی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑے قلیل عرصے میں انتھک محنت کر کے اور اپنے شب و روز قربان کر کے اس علاقہ بھر کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ہر گھر خوبصورت ہے، جو اللہ کا گھر ہے وہ خوبصورت ہے، لیکن جو ظاہری تزئین و آرائش اور مسجد کو جس قدر خوبصورت علامہ صاحب نے تیار کروایا ہے، یقیناً یہ اور پھر ان کے معاونین اور جملہ اہل محلہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہ امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔
قرآن فہمی کا ادراک حاصل کرنا، ترجمہ اور پھر تفسیر کو سمجھنا پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مصنف اور مؤلف، کتاب لکھنے والا، اپنی تحریر و تصنیف کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دیتا ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہے یا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی ایسا احتمال نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص یہ گارنٹی نہیں دیتا ہے، بلکہ کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے ابتدائیہ میں کہ تحریر میں، اشاعت میں، تصنیف میں، تالیف میں غلطی کی گنجائش باقی ہے۔ قارئین، پڑھنے والے جہاں بھی نشاندہی کریں گے اسے اگلے ایڈیشن میں درست کر دیا جائے گا۔ لیکن قرآن اللہ کی وہ لا ریب کتاب ہے۔ رب کریم نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ قرآن ہر شک سے پاک ہے، ہر طرح کے احتمال سے پاک ہے، زبر زیر کی غلطی سے پاک ہے۔ اس لیے ایک ایسی لا ریب کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے اور بچے بچے کے، بوڑھے جوان کے سینوں میں موجود ہے، تو جہاں قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے، وہاں قرآن فہمی کا، قرآن کے معانی اور مطالب کو سمجھنا، اصل تو کام یہی تھا کہ قرآن کو سمجھا جائے عملی طور پر اور قرآن پہ عمل کیا جائے۔ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ قبلہ علامہ صاحب نے جو آج 11ویں شریف کی بابرکت محفل پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آپ کے لیے ایک خوبصورت محفل کا اہتمام کر دیا ہے اور درس قرآن کا اس کو عنوان دے دیا ہے، اور ہر مہینے یہ ہوا کرے گا انشاءاللہ، تو اس سے یقیناً آپ کے سینوں کو روشنی ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو جلا عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر حضرات، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، فرمایا یا بھی ٹھیک ہے میرے گلے، اچھا، فرمایا کہ کیا تساں ویکھیا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے پاکیزہ کلمے دی مثال بیان کی ہے، ایک پاکیزہ درخت دی طرح۔ پاکیزہ کلمے دی مثال بیان کی ہے ایک پاکیزہ درخت دی طرح، اصلھا ثابت، فرمایا جدیاں جڑاں بڑیاں مضبوط نے، قائم نے، وفرعھا فی السماء، اودیاں شاخاں آسمان تکر پھیلیاں ہویاں نے، شاخاں آسمان تکر پھیلیاں ہویاں نے، اور فرمایا کہ وہ ایسا درخت پاکیزہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ ایسا پاکیزہ درخت ہے جڑا رب دے حکم نال ہر ویلے پھل دیندا ہے۔ اور فرمایا یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ نے لوگاں واسطے مثال بیان کی دی ہے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ لوگ ادھے تو نصیحت حاصل کرن۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ دیاں اس قدر نعمتاں نے بے شمار، کسی نعمت دا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اکھ بڑی عظیم نعمت ہے لیکن ادھا بدل کوئی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چہرے دی خوبصورتی عطا کی ہے، ادھا بھی نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ رب سونے نے جسمانی اعضاء عطا کیتے نے، لیکن کسی بھی نعمت دا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اکھ ہے، کن رب سونے نے عطا کیتے، اے وہ عظیم نعمتاں نے جنہاں دا بدل کوئی نہیں ہے۔ کہ ساری زندگی اگر کسی ایک نعمت دا بندہ شکر ادا کرے تے رب دیاں نعمتاں دا حقیقی معنیاں بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایڈا لجپال ہے، ایڈا کریم ہے، جدوں بندہ رب دیاں دتیاں نعمتاں ہوتے او دا شکر ادا کردا ہے، رب نعمتاں دے اندر کمی نہیں کردا، اللہ اور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ بندے واسطے اپنی نعمتاں دے رستے پھر کھول دیتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، نعمتاں بے شمار نے، اس طرح اگر بندہ درخت لاندا ہے
تے اچھے درخت دی علامت ہوندی ہے کہ اودی عمر لمبی ہوئے، اودیاں جڑاں مضبوط ہون، اودیاں شاخاں خوب پھیلیاں ہون۔ تے یقیناً اگر انہاں صفات والا درخت ہوئے گا، جڑ مضبوط ہوئے گی، شاخاں لمبیاں ہون گیاں، عمر زیادہ ہوئے گی، اس درخت دے اوتے پھل زیادہ ہوئے گا۔ جنہیں اودی گوڈی کیتی، جنہیں اودی محنت کیتی، تے انہوں پانی لایا، تے اودی دیکھ بھال کرتا رہا، انہوں نفع بھی وہ زیادہ پہنچائے گا۔ اچھے درخت دی علامت یہ ہے کہ اودی جڑ مضبوط ہوئے، زمین زرخیز ہوئے، شاخاں لمبیاں ہون، پھر اودی چھاں بھی زیادہ ہوئے گی، پھل بھی زیادہ ہوئے گا۔ جنہیں اس درخت نال محنت کیتی ہے او دے واسطے انعام بھی زیادہ ہوئے گا۔ میرے سونے رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ کیا تساں ویکھیا نہیں کہ اللہ نے پاکیزہ بات دی، پاکیزہ کلمے دی مثال بیان کیتی ہے ایویں جویں ایک پاکیزہ درخت ہوندا ہے۔ سمجھو پاکیزہ بات کی ہے، فرمایا مفسرین نے پاکیزہ بات تو مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور فرمایا جس پاکیزہ درخت دی مثال دے کے انہوں بیان کیتا گیا ہے وہ پاکیزہ درخت کھجور دا درخت ہے، جدیاں شاخاں لمبیاں لمبیاں نے، جدی جڑ زمین دی تہہ تکر پہنچی ہوتی ہے، جڑا رب تے حکم نال ہر ویلے پھل دیندا ہے۔ اس پاکیزہ تے شان والے درخت نال مثال دے کے پاکیزہ کلمے دی رب تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے۔ فرمایا تساں ویکھیا نہیں ہے کہ پاکیزہ کلمے دی مثال رب نے انج بیان کی ہے جویں پاکیزہ درخت دی ہے، جڑا رب سونے دے حکم نال ہر ویلے پھل دیندا ہے، ایویں پاکیزہ کلمہ بھی اپنے نال تعلق مضبوط کرن والے نو ہر ویلے فائدہ پہنچاندا ہے۔ کہہ چھڑو ذرا سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، پاکیزہ کلمہ، کلمہ طیبہ دی مثال اللہ نے پاکیزہ درخت دے نال دے کے بندے نو سمجھایا ہے، اور یہ کلمہ کتنی برکت والا ہے، بندے دے دین دی، بندے دے اسلام دی، بندے دے ایمان دی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اصل یہی ہے۔ ایک کلمہ جتنا مضبوط ہوئے گا اتنا ایمان طاقتور ہوئے گا، ایک کلمہ جتنا مضبوط ہوئے گا اتنا مسلمان طاقتور ہوئے گا، ایک کلمہ جتنا مضبوط ہوئے گا اتنی انسان دی روحانیت طاقتور ہوئے گی، ایک کلمہ جتنا مضبوط ہوگا جائے گا رب تے رسول دے نال بندہ مومن دا تعلق بھی اسی لحاظ نال مضبوط ہوئے گا۔ کلمہ طیبہ رب سونے نے مثال دے کے انہوں بیان کیتا ہے، اس کلمے دی طاقت نو سمجھن واسطے کہ ادھی جڑ کتنی مضبوط ہے، تے جڑ جدو مضبوط ہوئے استقامت آ جائے تے پھر انعام کس طریقے نال ملدا ہے۔ مکہ دی وادی دے اندر چلنیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھو جدو سرزمین مکہ ہوتے امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیفاں دے رہا ہے، گرم کوئلیاں دے اوتے لٹا دیندا ہے، سینے دے اوتے بھاری پتھر رکھ دیندا ہے، کدی محلے دے اوباش بچیاں نو پیچھے لا کے سزاواں دیندا ہے، طرح طرح دیاں اذیتاں اور تکلیفاں دے اندر مبتلا کر رہا ہے کہ حضرت بلال دی زبان اوتے آہد دا وظیفہ چل رہا ہے یا احمد دا وظیفہ چل رہا ہے۔ حضرت بلال اپنی زبان نال یا تے میرے رب دے نا دی مالا جپ رہے نے یا سونے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مبارک نام دی مالا جپ رہے نے، امیہ مارا دیندہ ہے، لیکن حضرت بلال دی زبان مبارک وچوں آہد تے احمد دی پکار جاری ہوتی ہے کہ جدو امیہ مجبور کرتا ہے کہ بلال جس کلمے نال تینوں پیارے انہوں چھڑ دے تیریاں تکلیفاں دور ہو جان گیا، حضرت بلال ایک کوئی جواب دیندہ ہے کہ امیہ جسم دے ہوتے قبضہ تیرا ہے لیکن میرے دل میری روح دے ہوتے قبضہ مدینے والے مصطفیٰ دا ہے۔ فرمایا ظاہری جسم تے تیرے قبضے وچ ہے لیکن میرا روح، میرا ایمان اور میرا دل اور میری باطنی کیفیت ادھے تے قبضہ اور حکومت تیری نہیں ہے، ادھے تے حکومت کسے اور دی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکی زندگی دے اندر تکلیفہ طرح طرح دیاں برداشت کی دیا، وقت گزرتا گیا تے جدوں 8 ہجری دے اندر مکہ فتح ہویا ہے تے میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال نو فرمایا بلال چڑھ کعبے دی چھت تے پڑھ اذان۔ حضرت بلال ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے آقا میں
بدر دے اندر اذان پڑھی تے اچے مقام تے، مدینے دے اندر اذان پڑھی تے اچے مقام تے کھڑے ہو کے چبوترے تے پڑھی ہے، احد دے اندر اذان پڑھی تے مقام اچا ہے۔ جس تھان تے میں آپ دے نال گیا تے جدوں میں اذان پڑھی ہے تے مقام اچے تے کھڑے ہو کے پڑھی ہے۔ اج مکہ فتح ہو گیا ہے، اج آپ دے دشمن سر جھکا کے گردن جھکا کے سامنے کھڑے ہوئے تے حبش دا غلام بلال جنہوں میرے نبی نے اذان پڑھن دا حکم دیتا ہے، حضور اذان کس مقام تے پڑھا؟ میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھ۔ بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گئے۔ آج بڑے بڑے قریشی، بڑے بڑے ہاشمی، بڑے بڑے سردار انگشت بنندان ہیں اور میرے حیرت نے کہ گردنا جھکیاں انہوں سردارہ دیا، لیکن بلال جنہیں کل مکے دے اندر مارا کھا دیا آج کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے بلند ہو گیا ہے۔ آج کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے بلند ہو گیا ہے۔ آج کرتے ہیں حضور منہ کس طرف کرا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا بلال ساری زندگی تو کعبے دی طرف منہ کر کے نہ اذان دیتی ہے، آج تو کعبے دی چھت تے کھڑا ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہہ گئے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب آؤ کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا بلال ساری عمر تو نے کعبے کی طرف منہ کیا ہے، آج چھت کعبے کی ہے، منہ ادھر کر لے جدھر کعبے کا بھی کعبہ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مقام اونچا ہے، پتہ چلیا کہ کلمے دی جڑ کتنی مضبوط ہے، یہ پاکیزہ کلمہ کتنا مضبوط ہے۔ دنیا ہوتے بڑے بڑے لوگوں نے پودے لائے، بڑے بڑے لوگوں نے درخت لائے تے پودیاں دیاں بڑیاں بڑیاں صفتاں تے شاناں نے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ایک پودا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ساڑی دل والی کیاری تے لایا ہے، ساڑی دل والی زمین دے تے لایا ہے، ساڑی دل والی تختی تے لایا ہے، اور پودا جنہوں میرے رب نے پاکیزہ درخت نال مثال دے کے بیان کیتا ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ دا اور پودا ہے جنہوں میرے نبی نے اس قدر مومن دی دل والی تختی تے مضبوط لایا ہے کہ امیہ نے مارا دے کے لی اس پودے دی جڑ نوں کھوکھلا نہیں کر سکیا، جتنی تکلیف دیتی ہے پودے دی جڑ اتنی مضبوط ہوئی ہے، کیونکہ پودا کسی عام آدمی نے نہیں لایا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل والی تختی ہوتے اس پودے نو لا دیتا ہے۔ یہ جڑ میرا رب فرما رہا ہے کتنا مضبوط ہے، اصلها ثابت، جڑ زمین دے اندر بڑی مضبوط ہے، فرعها فی السماء، شاخاں اتنی لمبیاں نے کہ آسمان تکر پھیلی ہوئیاں نے۔ کدی سوچیا ہے کلمہ طیبہ دی جڑ کی ہے؟ میرے رب نے جو فرمایا پاکیزہ کلمے دی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے، فرمایا جڑا مضبوط نے تے کلمے دی جڑ ہے کی؟ علماء نے لکھیا کہ کلمے دی جڑ محبت مصطفیٰ کا نام ہے، کلمے دی جڑ محبت مصطفیٰ ہے، اور فرمایا اس کلمے دیا شاخہ کس چیز کا نام ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، زبان سے پڑھ لیا ہے، دل سے اقرار کر لیا ہے، دل والی تختی پہ اس پودے کو لگا لیا ہے، ایدی جڑ میرے آقا دی محبت ہے، اس کلمے دی شاخ فرمایا بندیا تیری نمازاں نے، تیرے روزے نے، تیرا حج ہے، تیری زکات ہے، تیری نفل عبادت ہے، تیرے صدقات و خیرات نے، تیرے دیگر نیک اعمال نے، فرمایا جڑ پاک نبی دی محبت کا نام ہے، اور ایدیاں شاخہ دین کے جتنے اعمال ہیں کلمہ طیبہ کی وہ شاخیں کہلاتی ہیں، شاخیں ہیں۔ جڑ بھی مضبوط ہے، شاخیں بھی بڑی مضبوط ہیں اور بڑی طویل ہے۔ نماز کس قدر اہمیت ہے، اجر کس قدر عظیم ہے، فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہے، روزہ زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہے، حج زمین سے لے کر آسمان تک پھیلا ہے، انسان زکات دیتا ہے، نیکی کتنی عظیم ہے، زمین سے لے کر آسمان تک طویل ہے۔ میرے رب نے پاکیزہ درخت سے مثال دے کر بیان کیا کہ جو میرے مصطفیٰ نے تمہاری دل کی تختی پر یہ کلمہ طیبہ کا درخت لگا دیا ہے، اور اس کے صدقے میں جو تم اعمال کر رہے ہو وہ اعمال اتنے طویل ہیں، ان کا فائدہ اتنا عظیم ہے، زمین سے لے کر عرش تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت وکھائی ہے، امیہ نو دسیا
کہ جڑا کلمہ میرے محبوب نے میری دل والی تختی تے لایا ہے انہوں کوئی جڑا چو کٹ سکدا نہیں ہے، ادیاں جڑا کھوکھلیاں نہیں یا زمین دی اتلی سطح ہوتے نہیں کوئی آرام نال کھچ لے گا۔ رب نے فرمایا اصلھا ثابتن، فرمایا جڑاں بڑیاں گہریاں نے، جی میں کھجور دے درخت دی جڑ زمین دے اندر بہت گہرائی چوندی ہے۔ رب نے اودے نال مثال دے کے بیان کیتا، فرمایا جڑا میرے محبوب نے کلمے والا درخت تواڈے دل تے لایا ہے ایدی بھی جڑ بڑی مضبوط اور گہری ہے، شاخاں بھی بڑیاں لمبیاں نے۔ آؤ دیکھو ایک کلمہ کتنا مضبوط ہے۔ میرے کریم نبی دے کول ایک سردار آیا، آ کے عرض کردہ ہے حضور میں کلمہ پڑھنا ہے، میں کلہ نہیں آیا، میرے نال میرے قبیلے دے میری قوم دے 1200 افراد بھی نال آئے نے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، لیکن انہیں ایک شرط لا دیتی، کہنے میری ایک شرط ہے انہوں پورا کرو تو پھر میں کلمہ پڑھاں گا۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا 10 سے سردار تیری شرط کی ہے؟ آدھے میری شرط ہی ہے کہ جڑے فقیر غلام غریب حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور انہاں فقیر غلاماں نو تھوڑا اپنے تو دور کر دیو، کیونکہ میں سردار ہاں تے میں کلہ ہی نہیں آیا، میرے نال میری قوم قبیلے دے 1200 لوگ آئے نے تے انہاں کلمہ پڑھنا آئے۔ شرط یہ ہے کہ جڑے فقیر درویش بیٹھے ہوئے انہاں نو اپنی بارگاہ تو پیچھے کر دیو تے پھر میں اپنے پورے قبیلے سمیت میں کلمہ پڑھ لاں گا۔ تے جدوں میرے آقا دے انہاں فقیر غلاماں نے جنہاں نے مکے چ مارا کھا دیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کافرہ نے سزاواں دی دیا کہ آپ دی پشت کے اندر گڑے پہ گئے، چربی اس قدر پگلی تے جدوں حضرت عمر پاک دا دور آیا آپ نے حضرت خبیب دی پشت کے اندر ہاتھ پا کے ویکھیا، فرمایا تیری پشت برابر نہیں ہے وچ گڑے کیوں نے؟ فرمایا عمر حضرت بلال کو چھڑانے کے لیے ابو بکر تشریف لائے تھے، مجھے چھڑانے کے لیے بھی کوئی نہیں آیا تھا، یہ کافروں کی اذیتوں کی وجہ سے جو پشت میں زخم ہوئے تھے آج ان زخموں کی وجہ سے گڑے پڑ چکے ہیں۔ فرمایا یہ درویش یہ سن رہے سن سردار آیا ہے، شرط بڑی کڑی لائی ہے، صحابہ نو پتہ سی حضور تے اس قدر محنت کر دیں ایک ایک بندے واسطے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے دین اسلام آ جائے۔ ادھر تے 1200 لوگ آئے ہیں، نال انہاں دا سردار آیا ہے، حضور تے یہی فرماندے نے ہر بندے نو فقولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اے پاکیزہ کلمے دا ورد کر لو، تفلحوا فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ حضور تے ایک ایک بندے ہوتے محنت کر رہے ہیں، نہیں تھے 1200 بندہ آ گیا ہے، سردار بھی نال آیا ہے۔ یقیناً انہاں غلامہ دے دل دے اندر خیال آیا ہوئے گا مر مر کے پہنچے ہیں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ خیال اٹھے ہوں گے آقا اگر اس در سے دھنکار دیے گئے تو پھر اور کہاں جائیں گے۔ بلال مارے کھا کھا کر یہاں پہنچا ہے، خبیب اذیتیں اٹھا اٹھا کے یہاں پہنچا ہے، کتنے دکھ جھیلے ہیں، آج یہاں سے بھی اگر پیچھے ہٹا دیے گئے تو کدھر جائیں گے۔ ابھی حضور نے لب آئے مبارک کو حرکت نہیں دی ہے، دلوں دا کشور فتح کرن والی زبان نبوت حالیں بولی نہیں ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گلاب دی پنکھڑیاں والے لب مبارک حالیں ہلائے نہیں، جبریل پہلے آ گیا ہے۔ میرے رب نے فرمایا جبریل سدرہ کو چھوڑ جا محبوب کے پاس، وحی لے کر جا، قرآن کی آیتیں لے کر جا، فرمان خدا لے کر جا۔ جبریل آیا ہے، ابھی محبوب نے کچھ بول نہیں بولا ہے، جبریل پہلے آیا ہے۔ آقا فلا تعد عیناک عنہم، اللہ کا یہ پیغام ہے کہ یہ 1200 کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن یہ فقیر جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں جن کی دل کی گہرائی پر کلمے کی جڑ بڑی مضبوط ہے، محبوب ان کو پیچھے نہیں کرنا ہے، دامن سے لگائے رکھنا ہے۔ فلا تعد عیناک عنہم، محبوب انہاں نو پیچھے نہیں کرنا جڑے آ گئے نے، بلال نو پیچھے نہیں کرنا، ابو ذر غفاری نو پیچھے نہیں کرنا، سلمان فارسی نو پیچھے نہیں کرنا۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، جسے مل گیا کملی والے کا دامن۔ تو گرامی قدر حضرات، علامہ اقبال قلندر لاہوری بھی کیا خوب فرما گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں
وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ گرامی قدر حضرات، جبریل امین تشریف لے آئے، حضور رب کا یہ حکم ہے ان غلاموں کو پیچھے نہیں کرنا، یہ 1200 کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، جنہوں نے یہ کلمہ قبول کیا دل کی تختی پہ اتنا مضبوط کیا، جڑیں اتنی گہری ہو گئی، شاخیں اتنی لمبی ہو گئی، مکہ کے کافروں نے زور لگایا، امیہ نے ٹل لگایا، دکھ دیے چن چن کر اذیتیں دی تکلیفیں دی، اور یہ جو تیری گلی کے مسافر بنے بیٹھے ہیں یہ ایسے نہیں بن گئے، کسی نے کیا کیا ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، کترانو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ آقا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ ایک کلمے دی برکت ہے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہاں فقیر غلاماں نال اس قدر پیار اور محبت کیتا ہے، اور انہوں نے بھی یقیناً اس کلمے دی جڑ اور استقامت دین و ایمان ہوتے انہوں ثابت کر کے دکھایا ہے۔ دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دا پورا خانوادہ پیاسا ہے، شیخ مہدی علی اصغر پیاسا ہے، لیکن امام علی مقام نے کربلا دے اندر کرامت نہیں دکھائی، آپ نے استقامت دکھائی ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت دا مقام یعنی دین حق دے نال کھلونا تے پھر ڈٹ جانا، اے استقامت ہے۔ امام حسین نے استقامت دکھائی، کرامت نہیں دکھایا، اور دسیا کہ کلمے دی جڑ کتنی مضبوط ہے، کلمے دی جڑ کتنی مضبوط ہے۔ آپ نے یزید دے ہاتھ تے نہ حق باطل بیعت نہیں کیتی ہے، اپنی اور اپنے خاندان دی قربانی ضرور دیتی ہے، کرامتہ دا باب نہیں کھولیا، استقامت دکھائیے۔ دیکھو حضرت مریم سلام اللہ علیہ، آپ جدوں حجرہ پاک دے اندر عبادت کر رہی ہیں، رب دی قدرت دے نال جدوں عیسیٰ علیہ السلام ماں دے شکم وچ آئے تے وقت ڈیلیوری جدوں آیا، بچے دی ولادت دا وقت ہویا، درد زا محسوس ہوئی، رب نے قرآن وچ فرمایا وَحُذِّ إِلَيْكَ، فرمایا اے مریم تیرے سامنے کھجور دا درخت ہے، انہوں پکڑ کے ہلا، موسم نہیں ہے کھجوراں دا، لیکن میرے سونے رب نے فرمایا اس درخت نو پکڑ تے ہلا، انہوں جدوں ہلائیں گی یہ تازہ کھجوراں تینوں عطا فرمائے گا، وہ تازہ کھجوراں کھا لے، تیرے درد زاد دے اندر اس وقت ولادت دے اندر رب تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان واسطے بے موسمیاں کھجوراں آ سکدیاں نے، درخت نو ہلان، خشک درخت نو تے کھجوراں ڈگن، کرامت ظاہر ہو جائے، کیونکہ نبی دی ماں نبیہ تے نہیں ہے لیکن ولیہ ہے، ولیہ ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ نے درخت نو ہلایا، رب دی قدرت تے کاملہ نال کھجوراں ڈگ پیاں، جے اللہ کریم جناب مریم سلام اللہ علیہ واسطے کھجوراں عطا فرما سکتا ہے تو میرا سونا رب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے خانوادے واسطے کربلا دے اندر پانی بھی عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن امام علی مقام نے کرامت دا باب نہیں کھولیا، آپ نے استقامت دکھائی ہے، اپنی بھی قربانی دیتی، اپنے خانوادے دی بھی قربانی دیتی، کائنات نو دسیا کہ کلمے کی جڑ کتنی مضبوط ہے۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل والی کیاری اطلاع چھڑی ہے، یہ بنیاداں کھوکھلیاں نہیں، یہ بنیاداں بڑی مضبوط نے، کہہ چھڑو ذرا سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھو برے صغیر دے اندر سلطان شمس الدین التمش بادشاہ گزرے آئے، وہ دور دے اندر قید سالی پیدا ہوئی، میرے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے شہر مدینہ دی طرف منہ کر کے حضور دی بارگاہ استغاثہ پیش کردا ہے، دعا منگدا ہے، کھڑا برے صغیر دی سرزمین پاک و ہند ہوتے ہے، قید سالی ہے، مدینہ دی طرف منہ کر کے دعا منگ رہا ہے، استغاثہ پیش کیتا ہے۔
رات نو ستا تے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت فرمائی ہے، حضور مہربان ہوئے خواب دے اندر زیارت نصیب کی دیئے۔ سلطان شمس الدین التمش ویکھ رہا ہے کہ آقا کریم گھوڑے ہوتے سوار نے، حضور دے گھوڑے نے آ کے زمین دے ہوتے سم مارے آئے، تو جدو بادشاہ صبح اٹھیا جس مقام تے گھوڑا سم مار کے گیا سی اتنے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا۔ حوض شمسی دے نام تو وہ حوض مشہور ہے بر صغیر کے اندر، جس سلطان شمس الدین التمش استغاثہ پیش کرے آقا حضور دی بارگاہ دے اندر، حضور خواب دے اندر آ جان زیارت بھی فرمان تے میرے آقا کریم دی سواری زمین دے ہوتے اپنے کھور مارے تے پانی دا چشمہ جاری ہو جائے تے کربلا دے اندر میرے پاک نبی دا نواسا حضور دی پاک آل اگر پیاسی ہوئے تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ارادہ بھی کرتا تے آپ دیاں کرامت دا باب کھل جانا سی، پانی تے بہت دور دریائے دجلہ دریائے فرات چل کے بلکہ جنتیاں نیرہ حضور دے نواسے دے قدموں دے وچ آ جانی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامت نہیں وکھائی، آپ نے استقامت وکھائی ہے کہ کلمے دی جڑ کتنی مضبوط ہے، ایک کلمہ کتنا مضبوط ہے اور پھر ادھا پھل کتنا اچھا ہے۔ دیکھو حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی اور اپنے قبیلے اور قوم دیاں بچیاں 700 بچیاں دا قاتل ہے، جدو کلمہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کلمہ پڑھن تو بعد پریشان ہے، اپنے گناہ پہ ایجاد کرتا ہے، زمین اتے چلتا ہے، قدم پورے نہیں رکھتا ہے، ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہے۔ میرے مدنی آقا کریم نے پوچھا داعیہ قلبی پورا قدم اطمینان نال کیوں نہیں رکھتا ہے، ایڑیاں تے بل کیوں ایڑیاں اٹھا کے کیوں چلتا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور ڈر لگتا ہے چھوٹی چھوٹی مخلوق کیڑیاں مکوڑے میرے قدمہ دے تھلے آ کے مر نہ جان تو قیامت والے دن پکڑ نہ ہو جائے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا داعیہ قلبی آج اتنا متقی تے پرہیزگار ہو گیا ہے، ذرا مینوں واقعہ تے سنا جدوں تو اپنی بیٹی نو زندہ درگور کیتا ہے۔ اکھاں وچوں اتھرو آنے نے، عرض کردا ہے حضور داستان بڑی عجیب ہے سنا نہیں سکدا، لیکن میرے مدنی آقا کریم نے جدوں اصرار کیتا ہے داعیہ قلبی نے داستان سنائی ہے، حضور زارو قطار رو رہے ہیں لیکن میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا داعیہ قلبی تینوں مبارک ہوئے جڑا تو کلمہ پڑھے آئے، یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے، اس کلمے تو پہلے تو جتنے گناہ کیتے سن اس کلمے دی برکت نال رب نے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک کلمہ طیبہ اتنا طاقتور ہے، اس واسطے میرے رب نے فرمایا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، فرمایا پاکیزہ بات کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایدی جڑ بندہ مومن دی دل والی کیاری دے اتے لا دی ہے۔ کلمے دے کیا انعامات نے؟ جڑ محبت رسول ہے اور شاخہ بندہ مومن دے اعمال نماز روزہ حج زکوٰۃ، ایک کلمے دیاں شاخہ نے۔ فقط کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے دے تقاضیاں نو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ بندہ مومن نے کلمہ پڑھیا اللہ نے ایمان دی دولت عطا کی ہے، اسلام دی دولت عطا کی ہے، حضور دا امتی بنایا ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد مسلمان بری و ذمہ نہیں ہے، کلمے دیاں شاخاں بندے دا عمل ہے۔ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، اگر فرض ہے تو حج کرنا بھی ضروری ہے، اگر فرض ہے تو صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، اگر زندگی دے اندر جتنی مار بھی بلوغت تو بعد ماہ رمضان آیا ہے ماہ رمضان دے روزے رکھنا بھی ضروری ہے، ارکان اسلام دے تے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس قدر کلمے دی شاخہ مضبوط نے، جڑا مضبوط نے، اور علماء کرام نے مفسرین کرام نے لکھا کہ محبت رسول جتنی زیادہ ہوئے گی اتنی اس کلمے دی جڑ مضبوط ہوئے گی، محبت رسول جتنی زیادہ ہوئے گی اتنی آئے گی شاخہ طویل ہو گیا، کیونکہ حضور نال اگر آقا دے غلام دا پیار ہے اس پیار دا تقاضا یہ ہے آقا دا امتی بے نمازی نہیں ہوئے گا، آقا دا امتی اگر آج فرض ہے تو پھر چھوڑے گا نہیں، اگر استطاعت رکھتا ہے اگر طاقت رکھتا ہے۔ میرے آقا دا غلام ماہ رمضان دا مہینہ پا کے کدی روزے چھڑے گا نہیں بلکہ حضور دی محبت روزے رکھے گا، روزے رکھے گا۔ کلمے دیاں شاخاں بڑیاں طویل نے، اور پھر دیکھو پھل فرمایا تو
تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، رب دے حکم نال ہر ویلے ہی پھل دیندا ہے، ہر ویلے ہی فائدہ پہنچاندا ہے۔ حضرت داعیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا، کفر والی ساری زندگی دے گناہ سونے رب نے معاف فرما دیتے ہیں، اپنی رحمت اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھو اس کلمے دی کتنی برکت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک عورت جنوں طلاق ہو گئی، خدا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، دنیا تے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اپنے باپ تے گھر پلٹ آئی ہے، اس متعلقہ بچی دی باپ نے پرورش کیتی ہے، او دی خدمت کیتی ہے، ساری زندگی او دی دیکھ بھال کیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ باپ قیامت والے دن کسی اپنے عمل دی وجہ تو جہنم ہی جا رہا ہوئے گا، اے متعلقہ بیٹی او دے رستے دے اندر رکاوٹ بن جائے گی، اللہ ایدی وجہ تو او دے گنہگار باپ نو جنت عطا فرما دے گا۔ میرے آقا دی رحمت ہے، اس کلمے دی برکت ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جنہیں اپنی دو بیٹیاں دی پرورش کی ہے، میرے آقا نے اپنی دو انگلیاں اس طرح ملا کے فرمایا میں اور دو بیٹیاں دی تعلیم و تربیت اور اچھی پرورش کرنے والا جنت کے اندر اس قدر قریب ہوں گے، اس قدر وہ میرے نال ملا ہوئے گا، اس قدر وہ میرے نال نیڑے ہوئے گا، میری رحمت اور میرے فضل و عنایت اس قدر وہ قریب ہوئے گا جنہیں دو بیٹیاں دی پرورش کی تھی اس انداز کے نال۔ یقیناً سب صلہ ہے کلمہ طیبہ دا، کلمہ طیبہ پڑھن دے نال رب تعالیٰ نے یہ سب مہربانیاں اپنے حضور دی امت دے اوتے کر چھوڑیاں نے۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے سونے رب نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، فرمایا تساں ویکھیا نہیں کہ کس طرح اللہ نے کلمہ طیبہ دی پکیزہ بات دی مثال بیان کی ہے، پکیزہ درخت دی طرح جدیاں جڑاں قائم نے، شاخہ آسمان تکر نے، رب نے مثال بیان کی تھی لوگاں واسطے لعلہم یتذکرون، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کرن۔ دعائے اللہ تعالیٰ مختصر حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ سب نو عدت عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مسجد نو، اس مسجد دے نمازیاں نو، آل محلہ نو شاد و آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب دے علم و عمل اور آپ دیاں کابشاں اور محنت دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔